اصطلاحی معنی کیا ہے جی؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان چیزوں سے روکنا، اجتناب کرنا، ان کا ترک کرنا. کب سے؟ نماز فجر سے کب تک؟ نماز مغرب تک. یہ ہو گیا. پھر روزے کا فلسفہ، اس کے فوائد کیا بیان کیے گئے ہیں؟ وہ فلسفہ کیا ہے؟ کہ انسان کا جسم صحیح اور سالم ہو جاتا ہے، اندر کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد انسان کی روح پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ارادہ محکم ہو جاتا ہے، خواہشات نفس پر کنٹرول کرنے لگتا ہے. لیکن نہیں، خواہشات نفس ہے، پتہ چلا بریانی رکھی بھی ہے لیکن کھا نہیں سکتے. نہیں کھائیں گے. ہم کیوں نہیں کھائیں گے؟ کھا سکتے ہو بھیا، جائز ہے. اور نہیں کھا سکتے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. تو تھوڑی دیر ہو جائے، 1 سیکنڈ پہلے کھا سکتے ہیں، 1 مائکرو سیکنڈ پہلے کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے. جیسے ہی وہ 1 مائکرو سیکنڈ گزرا، اب کہا کیا کہتے ہیں؟ اللہم لک سکتے وعلا تسکرہ. روزہ تو جائے گا، روزہ تو نہیں کوئی بھی. اس سے بات کر محمد پورا مہینہ. تو یہ بیان کیا گیا فلسفہ روزہ. اس کے بعد کیا بیان کیا؟ اب فلسفہ روزے کا یہ بھی ہے کہ انسان بھوکا رہ کر کے غریبوں کے درد کو سمجھ سکتا ہے. کہ انسان جب بھوک اور پیاسا رہے گا، بھوک بہت لگ رہی ہے، کھا تو بھیا، نہیں کھا سکتے. کیوں؟ اللہ نے منع کیا. اب یہ بھوک کا احساس جس کو ہوا ہے، یہ اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ اللہ پتہ نہیں کتنے دیر سے کھانا نہیں کھایا، اس کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، پینے کا سامان نہیں ہے. یہ انسان کے اندر کیا کرتا ہے؟ انسانیت کو لے کر کے آتا ہے. بس روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ غریب اور امیر کے درمیان کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ لے کر کے آتا ہے، پاس لے کر کے آتا ہے، تاکہ غریب کی ہمت پر سے احساس ہو سکے. یہ بھی فلسفہ بیان کیا گیا ہے. پھر روزہ کیا ہے؟ روزے سے انسان کو سکون ملتا ہے، روزے سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ فلسفہ بیان کیا گیا اس کا، روزے کا. اس کے بعد بیان کیا گیا ہے وہ ہے کوئی طبی لحاظ سے انسان کو جو اس کے ہڈیوں میں درد ہے، خون کی جو کمی اگر ہو رہی ہے تو یہ صحیح ہوتا ہے. سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان مر کب جاتا ہے؟ کب مرتا ہے؟ جب اس کے نئے سیلز نہیں بن رہے ہوتے ہیں اور پرانے سیل پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے. لیکن یہی انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے نئے سیلز بننا شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ اس کو اب سرچ کیا جاتا ہے گوگل کے اوپر. مختلف ڈاکٹرز اور مختلف سائنٹسٹوں نے باقاعدہ اس کو ریسرچ کیا ہے اور ایک اپنا ایک پورا جو ہے وہ سیکھنا چاہیے ریسرچ ایک الگ الگ. اب آتا ہے مسئلہ کس چیز کا آتا ہے کہ مراتب ہیں اس کے روزے کے الگ الگ مراتب ہیں. اس میں سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ عوام کا. اس کو لکھنے کی ضرورت ہے نہیں بولا آپ نے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ لکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. فلسفہ کیا ہے؟ لکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. یہ سب چیزیں بات ہے، مشکل نہیں کوئی ہے نا. اس کے بعد اب آتا ہے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے روزے کے مراتب. جیسے ہر چیز کا ایک مرتبہ ہوتا ہے نا، ہر چیز ایک مرتبہ ہے. مثلا ایک ہماری نماز ہے نا، اور ایک مولا عباس کی نماز اور ایک مولا علی کی نماز فرق کرتی ہے نہیں کرتی؟ جو ہماری نماز ہے وہ ایسے ہی الحمدللہ ہے. پھر جو مولا عباس کی نماز ہے اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے. اور پھر مولا کائنات کی نماز وہ بہت فرق بھی ہے نا. اس کا مطلب کہ مراتب ہے. ایک چیز کے کئی مراتب. ایک روزہ ہم رکھتے ہیں، ایک روزہ جو ہے مثال کے طور کے اوپر ایک عالم دین رکھتا ہے، مرجع رکھتا ہے. ایک روزہ ہمارے معصومین رکھتے ہیں. روزہ وہی ہے، بھوک و پیاس سے اپنے آپ کو دور رکھنا. لیکن یہ مراتب ہے اس چیز کے انسان کی کیٹیگریز. یعنی وہ چیزیں جو ہم عادت دے رہے ہیں وہ روزہ عوام الناس کا روزہ ہے، عام روزہ ہے. اس کے بعد جو روزہ آتا ہے ہمارے علماء کا روزہ جو اس کا نام ہے خواص کا روزہ کہلاتا ہے. اور خواص الخواص کا روزہ کون سا روزہ کہلاتا ہے؟ وہ روزہ کہ جو ہمارے معصومین ہوتے ہیں. معصومین فرق ہو گیا.
इस चीज का खवास और अवाम और खवास, ठीक है। अब आता है वाजिब रोजे कौन कौन से, बताएं वाजिब रोजे कौन कौन से। नंबर एक माह बारह रमजान। नंबर दो नज़र के रोजे। अगर किसी ने कोई नियत की हमारे पढ़ाई हो जाएगी कंप्लीट तो 3 रोजे रख दिए तो रोजा क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। नज़र के रोजे। कफारा है ना, कफारा ये क्या है, वाजिब है, ये वाजिब है कफारा। मिसाल के तौर के ऊपर हमने रोजे छोड़ दिए थे, छूट गया रोजा बीमारी में, अब इसका है हमको रोजा रखना पड़ेगा, इसके सिलसिले से रोजा रखना पड़ेगा, सही है। तो पहले क्या हो गया, हमारे रमजान का रोजा, कफारे का रोजा, कज़ा रोजा, नज़्र अहद और कसम का रोजा और इजारा। अगर कोई मिसाल के तौर पर किसी से पैसे लेकर के रोजा रखता है, भैया हमको एक महीने का रोजा दे दिए और हम आपको मिसाल के तौर के ऊपर 10,000 रुपए देते हैं, इस 10,000 के एवज में रोजा रखना क्या है, ये वाजिब रोजा कहलाता है, सही। उसके बाद एतिकाफ का रोजा। आप जो एतिकाफ करते हैं शाबान में या माह के इसमें क्या बोलते हैं, रजब में, तो आखिरी दिन रोजा रखना वाजिब होता है, ये रोजा क्या है, वाजिब रोजा कहलाता है, ठीक। हराम रोजे कौन कौन से हैं, इसमें कुछ रोजे जो है वो हराम भी कहलाते हैं, और वो हराम रोजे कौन से हैं, ईदैन के रोजे। मसलन अगर ईद कुर्बान है तो क्या रोजा रख सकते हैं, हराम है, इसलिए नहीं रख सकते। खुद ईद फितर के दिन रोजा रख सकते हैं, आप देखा साहब ने हमने जो है वो 29 दिन रोजा रखा और 30वें दिन मसलन पहली पड़ गई है इसकी ईद की, हम रोजा रखेंगे साहब, तो क्या रोजा सही है आपका, नहीं सही, तो क्या है, ये हराम है, सही। उसके बाद फिर जो है वो रोजा कौन सा है, वो रोजा कि जो जिलहिज के 11, 12 और 13 दिन रखा जाता है, जिलहिज की 11, 12 और 13